خدا کو نہیں ماننا. خدا کے ماننے سے عبادت نہیں ہوتی ہے. خدا کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. خدا کو ماننے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماننا ہے. خدا کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. خدا کی بات کون کرتا ہے؟ کیونکہ خدا تو پھر ساری کائنات چل رہا ہے. ماننے والوں کا بھی نہ ماننے والوں کا بھی، اسے ہر ایک کو پالے گا. ہم مطلب اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک انسان نے بتایا. ورنہ اللہ کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ. کیا مانتے ہیں کہ سورج نکالنے والا نکال رہا ہے، ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے. کسی انسان نے بتایا، اور وہ انسان جو ہے نا ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انسان کے بتائے ہوئے اور راستے پر چلنا یہ ہمارا عبادت ہے. جانتے وہ ہیں حضور پاک اللہ کو کیسے جانتے ہیں، یا اللہ ان کو کیسے جانتا ہے. ہمیں جو راستہ انہوں نے بتایا ہم اس راستے پر چلنا. راستہ ہمیں اطلاع مل گئی کہ یہ بتایا آپ. اسی تحقیق کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہماری کیا ضرورت. نا، اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں، حضور پاک ان کو پیغمبر اپنی زبان مانتے ہیں، تو جو آپ نے فرمایا اس پر چلنا ہے. سازی بات، اس میں تحقیق کی بات نہیں ہے، تسلیم کی بات. تحقیق تو دنیا کی کرو جس کو تم تسلیم کرتے ہو. اللہ کی تحقیق نہیں کرنی. وہ اللہ تو آپ کی تحقیق سے باہر ہے. خالق کا مخلوق کیا تحقیق کرے گی اس کو؟ اس لیے وہاں خالق کو تسلیم کرو. اس نے کہا کہ یہ بات کر دو، یہ آپ ایسا واقعہ کر دو، بس کر دو. باقی تحقیق کے لیے تھوڑا شعبہ ہے. کائنات کو دیکھو، اب جب اور قریب ہو جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کیا ہے. کائنات کو دیکھو، غور سے دیکھو. اللہ کہتا ہے اس میں کوئی تمہیں نقص نظر آئے یا دوبارہ آپ ٹرا کے دیکھ. پھر تو اپنی لٹل نٹ کو دیکھ، آپ کتنا چھوٹے جہان ہو اور میں کتنی بڑی مطلب ثبوت لے کے بیٹھا ہوں. یہ کائنات کے تخلیق کرنے کا دعویٰ میرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یا تو تم بتاؤ کہ تمہارا دعویٰ ہو، ہمارا تو نہیں ہے. پھر جب اسی کا دعویٰ ہے یہ ثبوت ہو چکا تھا، یا تو دو خدا ہوں گے یا بہت سارے خدا ہوں گے. تو بہت سارے خداؤں نے مل کے کی ہوگی، تو پھر ایک کا دعویٰ ہے، باقی تو گیا غائب ہو گئے نا. جس کا دعویٰ ہی نہیں ہے باقیوں کا. پھر اگر دو ہیں تو آپس میں مل کے فیصلہ کر لیا، پھر ہمارے پاس یہ خدا کا اعلان ہے. تو جس کا یہ دعویٰ ہے، بہرحال ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے نا، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات غور سے دیکھ، ہم نے دیکھا، پھر دیکھ، پھر دیکھ، اور یہ میں نے بنائی ہے کائنات، میں تمہارا اللہ ہوں، اور یہ ہمارے پیغمبر ہیں، تمہارے انسانوں میں سے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ اس راستے پر چلو، پھر تم میرے فضل کے پاس آ جاؤ. نوجوانوں کی کیا بات ہے سر؟ گمراہ تو اس زمانے میں بھی تھے جب تم نوجوان نہیں تھے. کافر تو اس وقت بھی تھے، حضور پاک کے زمانے میں بھی. کافر تو رہے گا، اور مومن آج بھی رہے گا. آج کل کے زمانے جس کو آپ جوانوں کا زمانہ کہہ رہے ہو، ڈسکو کا زمانہ کہہ رہے ہو، اس زمانے میں ماننے والے بے شمار ماننے والے. اب تم دیکھو کہ یہ جواب پیش کرے سارے گمراہ ہیں، گمراہ ہونے کی تمنا اندر ہے. سارے گمراہ ہیں تو پھر یہی تمنا ہے کہ جب سارے گمراہ تھے تو پھر میں راہ پر آ گیا. خوبی کا زمانہ یہی ہوتا ہے جب خوبی نہ ہو. اب یہ تمہارا وقت ہے. کیا وقت ہے؟ سارے گمراہ ہوں تو پھر ایک آدمی راہ پر آ جائے. یہ بڑی نیکی کی بات. سارے بدی سے کر رہے تھے، پھر چور سے نیکی کرو گے تو بس پھر میٹر بات نہیں، کلاس بہتر ہو جائے گا. اب وقت ہے نیکی کا، جب کوئی نیکی نظر نہ آ جائے. یہ نہ کہنا کہ سارے گمراہ تھے تو پھر اپنی گمراہی میں بھی اس جا رہا تھا، سارے جھوٹ بول رہے تھے میں بھی جھوٹ بول رہا تھا، ختم ہوگی بات پہ، جھوٹ کیا رہ گیا. اس لیے جس زمانے میں یاد رکھنا کہ گمراہی زیادہ ہو، اس زمانے میں چھوٹی نیکی بہت بڑا نتیجہ دے گی. تو آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بدی نہ کرو تب بھی نیکی ہے. بدی نہ کرو یہی نیکی. کہ سمجھ نہیں آتی مان گئے بڑی نیکی ہے. کہتے یہ بات تم سمجھ گئے ہو مانتے ہو، کہتے یہ تو خیر میں سمجھ نہیں گیا تو مان رہا ہوں، میں نے جو چیز نہیں سمجھی میں وہ بھی مانتا ہوں. یا ایک فکر آپ دہرایا کرو کہ میں جس کو جانتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، اور جس کو نہیں جانتا اسے میں مانتا ہوں. آپ یہ فکر سے سمجھو تو کافی ہے. جس کو میں جانتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، اور جس کو میں مانتا ہوں اسے میں نہیں جانتا. بات آپ سمجھ لو. ماننے والے کو جاننا نہ اور جاننے والے کو ماننا نہ، بے باک ہو جاؤ. جس کو تم جان رہے ہو نہ مان، یہ غیر ہے. جس کو تم نہیں جان سکتے ہو مانتے جاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہنا کہ میں پہچان گیا، پہچان نہیں سکتے.
کہ اللہ کو میں نے پہچان لیا. پہچان کیا تو لیے؟ اس لیے تحقیق سے اللہ سمجھنے والا وہ تو تحقیق والا ہی ہوگا. یہ تسلیم والے اللہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بات نہیں جو دلوں کے قریب رہتا ہے اور انسان سے دور رہتا ہے. اب سمجھو کیا ہے بات. وہ اللہ جو دل کے قریب ہے اور بندے سے دور ہے. شاعر سے قریب ہے، انسان سے دور ہے. اب یہ بات ہے نا واقعہ. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا قصہ کیا ہے. یہ قصہ کرنے سے سمجھ آئے گا. یہ نہیں سکتا کہ پہلے تم سمجھ لو تو پھر تمہیں بات کرو. یہ مہربانی نہیں ہے پہچان. اس لیے پہلے کرو پھر خود بخود سمجھ آتی جائے گی. جیسے فرمایا یہ پیغمبروں سے اعتماد سیکھا کرو کہ پیغمبروں کے ساتھ سخت واقعہ بھی آیا، مشکل زمانے بھی آئے، لیکن کسی پیغمبر نے نہ مایوسی کی نہ بد دلی. لوگوں نے کہا کہ آپ پیغمبر اچھے پیغمبر ہو کہ یہ آپ کے ساتھ کتنی مشکل کا واقعہ ہو گیا کہ آپ کے بیٹے جدا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا نہیں مل رہا، اور پھر آپ ابھی تک وہ اللہ کے ذکر کر رہے. انہوں نے کہا یہی تو خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ سخت بھی ہو جائے تو ہماری تسلیم میں فرق نہیں پڑتا. پیغمبر ہے. تو آپ اس طرح فیصلہ کیا کرو کہ حالات کی وجہ سے آپ کا خیال نہ بدلے، اعتماد نہ بدلے. اپنے ایمان کو حالات کی ساتھ مشروط نہ کرنا. یہ ہمارا ایمان ہے. حال کچھ بھی ہو، آپ غریب ہو جائے تب ہم مسلمان، امیر ہو جائے تب مسلمان، صحت ہو جائے تب مسلمان، بیمار ہو جائے تب مسلمان. جو حالات جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. یہ ہے جاننے کی بات نہیں ہے. جاننا کون ہے؟